السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 404 پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 29 ترجمہ معارف القرآن۔ میں چاہتا ہوں کہ تو لے جائے میرے گناہ اور اپنے گناہ کی ہو جا جہنم والوں سے، اور یہ ظالموں کا بدلہ ہے۔ میں چاہتا ہوں تفسیر اشرفی، میں چاہتا ہوں کہ تو لے جائے میرے قتل کا گناہ اور اپنے حسد اور اپنی نبی کی نافرمانیوں کا گناہ دونوں کا بوجھ، تاکہ ہو جائے تو جہنم والوں سے، یعنی تو میرے قتل سے دو گناہوں میں متلوث ہوگا اور ان دونوں کا گناہ تیرے سر پر ہوگا۔ ایک تو تیرا وہ گناہ جو تمہاری قربانی کے مردود ہونے کا سبب تھا، اور دوسرا وہ گناہ جو مجھے قتل کر دینے کی وجہ سے تمہارے نام اعمال میں آ جائے گا، اور یہ ظالموں کا بدلہ ہے جو ناحق کسی کو قتل کرتے ہیں، کیونکہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے راضی نہ ہو اس ظالم کی سزا یہی ہے کہ وہ جہنم میں جائے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ اپنے بھائی کو ناحق قتل کرنا شرعاً و عقلاً ناجائز ہے، بلکہ اس سے طبعی طور پر بھی بہت نفرت و کراہت ہوتی ہے، جس سے الٹا خود نفس ایسے کام کرنے سے دور بھاگتا ہے۔ لیکن نفس امارہ پر اگر درندگی کی صفت کا غلبہ ہو جائے تو پھر وہ ایسے فعل کے ارتکاب میں کسی قسم کی تنگی نہیں محسوس کرتا، پھر ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ گویا اس فعل پر الٹا اسے نفس امارہ نے ابھارا ہے۔ چنانچہ بالآخر ایسا ہی ہوا، اور آیت نمبر 30 ترجمہ معارف القرآن۔ پھر لگا دیا اس کو اس کے نفس نے اپنے بھائی کے مار ڈالنے کو، تو اس کو مار ڈالا تو وہ گیا گھاٹے والوں سے۔ تفسیر اشرفی۔ پھر ابھارا اور لگا دیا اس کو، یعنی قابل کو اس کے نفس نے اپنے بھائی حابل کے مار ڈالنے کو۔ قتل کرنے سے پہلے وہ یہ بھی سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ قتل کیسے کیا جاتا ہے۔ قتل کرنے سے پہلے وہ یہ بھی سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ قتل کیسے کیا جاتا ہے۔ پھر اس نے دیکھا ایک انسان، دراصل وہ ابلیس تھا جو انسانی بھیس میں آیا تھا۔ اس کے سامنے ایک پرندہ یا سانپ آیا، اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر دوسرا پتھر اس کے سر پر مارا، جس سے وہ مر گیا۔ یہ دیکھ کر قابل نے سمجھ لیا کہ کسی کو یوں قتل کیا جاتا ہے۔ یہ ترکیب دیکھ کر وہ چپ رہا، یہاں تک کہ ایک دن باختلاف روایت جنگل میں بکریوں کو چراتے ہوئے یا جبل سور پر یا ہیرا کے پیچھے یا بصرہ میں کہ جہاں آج جامع مسجد ہے، جبکہ حابل کی عمر 20 سال کی تھی، اس نے دیکھا کہ حابل پتھر پر سر رکھ کر سو رہا ہے، تو ایک پتھر اس کے سر پر مارا، جس سے بھیجا بکھر گیا، اور اس طرح اس کو قتل کر کے مار ڈالا۔ تو اپنے اس قبیح عمل کے سبب وہ تو گیا گھاٹے والوں سے دنیا میں، تو اس طرح کہ پھر عمر بھر کے لیے مردود رہا، اور آخرت میں اس لیے کہ سب دوزخیوں کا آدھا عذاب اکیلے اسی پر ہوگا۔ اپنے بھائی کو قتل کر دینے کے بعد قابل کی سمجھ میں یہ نہیں آ سکا کہ اب اس لاش کے ساتھ کیا کریں۔ اگر کسی میدان میں چھوڑ دیں تو خطرہ تھا کہ کہیں درندے پھاڑ کر کھا نہ جائیں، تو اس نے ایک مشکیزہ میں بند کر کے پیٹھ پر رکھ لیا، اور اسے 40 یوم یا 1 سال یا 40 سال اٹھا کر پھرتا رہا، یہاں تک کہ تھک گیا۔ پرندے اور درندے اس انتظار میں تھے کہ کب وہ اسے نیچے پھینکتا ہے تاکہ ہماری غذا بنے۔ آیت نمبر 31 ترجمہ معارف القرآن۔ تو بھیجا اللہ نے کوا کہ زمین کریدے تاکہ اسے دیکھ لے کہ کس طرح چھپائے اپنے بھائی کی لاش۔ بولا
ہائے رے میں کیا اتنا بھی نہ ہوا کہ اس کوے کی طرح ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دوں تو خسیانہ ہو گیا۔ تفسیر اشرفی۔ تو ایسی صورت میں بھیجا اللہ تعالیٰ نے کوا کہ زمین پورے دے تاکہ اسے دیکھ کے کہ کس طرح چھپائے اپنے بھائی کی لاش۔ چنانچہ دو کوے اس کے سامنے آ کر لڑنے لگے، ایک نے دوسرے پر حملہ کر کے اسے مار ڈالا، پھر گڈھا کھود کر زمین میں دبا دیا۔ قابل یہ ماجرا دیکھتا ہے، پھر اپنی عقل پر افسوس کرتا ہوا بولا، ہائے رے میں کیا اتنا بھی نہ ہوا کہ ظاہر کر سکوں کہ میں کم از کم اس کوے کی طرح ہوں تاکہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دوں۔ جو بات ایک کوے نے کر کے دکھا دی وہ اس بات کو سمجھنے سے بھی عاجز رہا۔ چنانچہ جب کوے نے یہ کام کر کے دکھایا تو وہ خسیانہ ہو گیا اور یہ سوچ کر شرم سے پانی پانی ہو گیا کہ ایک حقیر جانور نے جو کر کے دکھایا اسے میں سمجھنے سے قاصر رہا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کی ندامت کی وجہ یہ تھی کہ اس کے ماں باپ اس سے بیزار ہو گئے تھے اور اس کا سارا بدن سیاہ ہو گیا تھا، اور ایک آواز سنی کہ کوئی کہتا ہے کن خائفن ابدن، یعنی ہمیشہ خائف رہ۔ پھر حال یہ ہو گیا کہ قابل جس کو دیکھتا تھا ڈر جاتا تھا کہ کہیں یہ مجھے قتل نہ کر دے، اور آخر اپنے ہی ایک اندھے بیٹے کے ہاتھ سے قتل ہوا۔ اس مقام پر یہ ذہن نشین رہے کہ قابل کی ندامت اس کی اپنی پریشانی، کم فہمی اور اپنے رسواکن حالات کی وجہ سے تھی۔ الغرض اس کی یہ ندامت گناہ کے ارتکاب پر اللہ تعالیٰ کے خوف سے نہیں تھی، اور چونکہ یہ ندامت توبہ کے طور پر تھی اس لیے اس کی ندامت نے اسے کوئی فائدہ نہ دیا۔ قابل و حابل کے قصے سے یہ باتیں معلوم ہوئی۔ ایک، قتل کے فعل میں اللہ تعالیٰ کی شدید نافرمانی اور اس کی ناراضگی ہے۔ دوسری، قتل کرنے والا دوزخی ہے، نقصان اٹھانے والا ہے اور پچھتانے والا ہے۔ تو چونکہ قتل کرنا اس خرابیوں کا سبب ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر قتل میں قصاص یعنی بدلہ لینے کو واجب کر دیا تاکہ لوگ کسی کو ناحق قتل کرنے سے باز رہے۔ یہی وہ اصل مقصد تھا جس کو بیان کرنے سے پہلے حابل و قابل کا قصہ بطور تمہید ذکر کر دیا گیا اور اس کو علت قرار دیا گیا حکم قصاص کی۔ دوران درس پڑھنے میں کسی طرح کی کوئی لغزش، کوئی خطا، کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔